کسی آنٹی نے سوال پوچھا ہے کہ کسی کی شادی کو 38 سال ہو گئے ہیں، کچھ سالوں سے جو ہے وہ میاں بیوی علیحدہ رہتے ہیں، اور جو شوہر ہے وہ اکثر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم نے اپنے والدین سے نہیں ملنا، اور تمہارے جو ہے والدین سے تم ملو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اور والدین سے نہ ملو، اور کسی حدیث کا حوالہ دیتا ہے وہ، اور کہتا ہے کہ حدیث ہے، حضور نے منع کیا ہے۔ اچھا، پہلے تو ایک چیز ذہن میں بٹھائیں، دیکھیں ہم نے پہلے تو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، والدین کی خدمت کرو۔ والدین کے حقوق بیان کیے ہیں تمام مذاہب میں، یعنی اسلام میں بھی جیسے میں نے وہ 10 کمانڈمنٹ بتایا نا، اس میں بھی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہودیت میں، ہر مذہب کے اندر، بلکہ دنیا میں اگر کوئی ایتھیسٹ ہے نا، وہ بھی والدین کی خدمت پہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک پر ان کا بھی یقین ہے۔ تو کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ جی مذہب یہ کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرو۔ اس میں یہ تو مطلقاً حکم ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، ٹھیک ہے جی، مطلقاً حکم ہے، اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہے، عورت بھی اپنے والدین کی خدمت کرے گی، مرد بھی کرے گا، سب کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک تو یہ شرعی بات ہو گئی، قرآن کی بات ہو گئی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ صلہ رحمی کرو، قرآن یہ نہیں کہتا کہ قطع رحمی کرو۔ اور سب سے بڑی صلہ رحمی کیا ہے کہ بھئی اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اپنے عزیز و قارب کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے حقوق کو پورا کرو۔ فاتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کل تم سے تمہارے محرم رشتہ داروں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو کسی شوہر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی بیوی کو کے اوپر یہ شرائط لگائے کہ وہ اپنے والدین سے نہیں ملے گی، وہ اپنے چچا یعنی جو محرم رشتہ دار ہیں، جو اس کے عزیز و قارب ہیں، جو اس کے خاندان والے ہیں، کہ جی ان سے وہ نہیں ملے گی۔ صرف ایک صورت کے اندر کہ کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا خاندان جو بہت ہی بے راہ روی کے شکار ہے، بے حیا ہیں، بے شرم ہیں، لا دین ہیں، ان سے ملنے سے ہو سکتا ہے کہ دین کو نقصان پہنچے، تو اس میں صرف بہت زیادہ میل ملاپ نہیں ہوگا، لیکن وہاں پر بھی جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کیا جائے گا، سلام کا جواب دیا جائے گا، سلام کیا جائے گا، اور وہ دعوت کریں تو ان کی دعوت کو قبول کیا جائے گا، بیمار ہو جائیں تو عیادت کی جائے گی، انتقال ہو جائیں تو ان کا تعزیت کے لیے جایا جائے گا، جنازہ کیا جائے گا، اور دعوت کے لیے یعنی اصلاح کی نیت سے تعلق بھی رکھا جائے گا، ٹھیک ہے جی، بالکل وہاں بھی قطع تعلق کرنے سے منع کیا گیا، اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا جائے گا کہ بھئی آپ ان کے اثرات قبول نہ کریں۔ تو یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ اور جو شوہر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی حدیث ہے، تو حدیث تو کوئی ایسی حدیث تو ہے نہیں، کسی حدیث میں حضور نے یہ نہیں کہا کہ بھئی کسی کو کہ بیوی کو کہو کہ تم شوہر کو کہو کہ وہ بیوی کو کہے کہ اپنے والدین سے تم نے نہیں ملنا، یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ ہاں، ایک حدیث ہے کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور وہ اس کا سینیریو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اس کے حالات ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ بھئی تم ان کو طلاق دو، اپنی بیوی کو۔ حضرت عمر کون تھے؟ حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر جو ہیں وہ بہت بڑی شخصیت ہیں، اور علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، حضور نے فرمایا میری سنت پر عمل کرو، خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ تو حضرت عمر خلفاء راشد ہیں، تو حضرت عمر کے پاس جو اللہ نے فساد دی تھی، جو ان کو سمجھداری دی تھی، اور وہ خلفاء راشد ہیں، یہ بات آپ ذہن میں بٹھائیں، میں اور آپ نہیں، حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ تو انہوں نے ان کو کہا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا نہیں، میں نہیں دے رہا۔ مسئلہ حضور کے پاس گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو حضور نے کہا فتح لکھا کہ تم طلاق دے دو۔ وہ اس صورت کے اندر ہے۔ اچھا، وہ کہ اس کے اندر کوئی ایک عورت کا کوئی معاملہ ہو اس طرح کا، تو وہ ایک خاص یعنی اس کا پس منظر ہے، اس چیز کو لے کے آپ ہر شریعت کا حکم نہیں بنے گا، شریعت کا حکم ان چیزوں پہ نہیں، وہ تو کسی شاذ ہے، وہ کسی خاص موقع کے اوپر خاص وہ ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جب گئے اور واپس آ کے کہا کہ یعنی حضرت اسماعیل سے ملنے کے لیے گئے، گھر پہ وہ نہیں تھے، تو بیوی سے پوچھا کیسے حالات چل رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے جی، شکوہ کیا، شکایت کی۔ تو حضرت ابراہیم چلے گئے، جب حضرت اسماعیل گھر آئے تو پوچھا انہوں نے کہ کوئی آیا تھا؟ ان کا آیا تھا، کوئی ایک شخص آیا تھا، اور وہ کیا کوئی پیغام دیا؟ انہوں نے کہا جی پیغام یہ دیا کہ اپنے گھر کی کنڈی کو بدل دو۔ تو انہوں نے کہا وہ تو میرے والد تھے۔
اور یہ پیغام دے کے گئے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں. تو لہذا وہ ایک خاص موقع کے اوپر خاص حالات میں یہ حکم دیا جاتا ہے. لیکن وہ حضرت ابراہیم ہے، یہ حضرت عمر ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس کو عام شریعت کا حکم نہیں مانا جائے گا. ہاں اب آ جاتے ہیں بیلنس کیا ہے. بیلنس یہ ہے کہ فقہا اور اسلام کیا کہتا ہے، فقہا کیا کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی شادی کے بعد جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے، فرمانبرداری کرنی ہے، اور اس کو اپنا گھر آباد کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ کوئی ایک اس نے ٹائم فریم بنانا ہے کہ میں نے ہفتے میں کون سے دن ان سے ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے تو کب کرنی ہے، اور اس کو بیلنس کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ شادی کے بعد ہماری خواتین کیا کرتی ہیں. دیکھیں نا، یہ بھی تو ظلم ہے نا کہ بھائی پورا وقت والدین کے گھر پہ. یہ جو ایک تصور ہے نا کہ جی عورت گھر چھوڑتی ہے، میں تو اب ایسے حالات دیکھ رہا ہوں، اور میرے سامنے جو منظر آ رہا ہے اس میں تو اب یہ نظر نہیں آتا کہ کوئی عورت شادی کے بعد اپنا گھر چھوڑتی ہے. وہ تو بیوی شوہر کے گھر والوں کو چھڑوا دیتی ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو پکڑ کے رکھتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو تو ایسے پکڑتی ہے کہ بس وہ چھوڑتی نہیں ہے. اور شوہر کے بہن بھائی ماں باپ سب فارغ. تو لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہر وقت ہی اب بھی ماں کی ذمہ داری اور باپ کی ذمہ داری آپ ہی بیٹیاں ہی ادا کر رہی ہیں. ہر وقت جو ہے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، ان کو پڑی نہیں ہے، ماں باپ بھی بچی ہیں کیونکہ نرم دل ہوتی ہیں، اور ان کے گھر خراب ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، بیلنس کرنا چاہیے. اور شریعت کہتی ہے کہ بھئی بیلنس کریں. یہ نہیں کہ بھئی آپ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو اپنے گھر کو چھوڑ دیں اور ہر وقت جو ہے اماں کا گھر، اماں کا گھر. تو لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بیلنس کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بات کو سمجھنے کی، زندگی کو بیلنس رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.